کہ سجدے میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ زمین کو سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی آواز عرش پر سنی جا رہی ہوتی ہے۔ ہر رشتے کو توڑنے کی سب سے بڑی وجہ میرے پاس لکھی ہوئی ہے، یہ دنیا کا ایک مانا ہوا میرج کونسلر ہے۔ اگر آپ کسی سے حسد کر رہے ہیں نا تو آپ نے زہر والی گولی خود نگلی ہے اور آپ تمنا یہ کر رہے ہیں مر وہ جائے۔ جب بھی آپ کسی کو ہرانا چاہیں گے نا دلیل میں، بحث تو آپ جیت جائیں گے لیکن بندہ آپ لوز کر جائیں گے۔ If somebody disrespect you, what will be your response؟ رستہ واکنگ سے نمودار ہوتا ہے، ویٹنگ سے نمودار نہیں ہوتا۔ ویٹ کرتے رہیں گے کچھ سامنے نہیں آئے گا، اٹھیں آگے۔ آپ صرف تبدیل ہو جائیں، آپ کے ارد گرد آپ کے جو بندے ہیں نا وہ بھی تبدیل ہو جائیں گے، یہ دنیا تبدیل ہو جائے گی۔ آپ کو سورج کسی اور انداز سے نکلتا ہوا نظر آئے گا، صرف آپ نے تبدیل ہونا ہے۔ اسلام بہت ہی پیارا دین ہے۔ اسلام از اے ویری بیوٹیفل ریلیجن۔ اسلام بہت ہی سونا ہے، بہت ہی من موڑا ہے اور بہت ہی اس میں وسعتیں، بہت گہرائی ہے، کمپلیٹنس اور ورسٹیلٹی۔ اسلام از کمپلیٹ اینڈ ورسٹائل دین۔ اب دیکھیے، اگر آپ اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں اور آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور آپ کے اس دعا کرنے کی وجہ سے فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے، کتنی خوبصورت بات ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں کہ اس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، لیکن آپ کا یہ دعا والا عمل اتنا بارگاہ میں مقبول ہے کہ فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ And it has all solution. It is an all solution دین۔ اس میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ ایک بندہ مسلمان ہو گیا، اس سے پوچھا تو مسلمان کیوں ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اسلام از دی ریلیجن، یہ واقعی دین ہے۔ کہا کیسے کہہ سکتے ہو؟ کہا دیکھو، جو رات کا وقت ہوتا ہے نا بڑا کروشل ہوتا ہے، یہ اہم ترین وقت ہوتا ہے۔ ہر انسان کے دماغ میں مسائل آ رہے ہوتے ہیں کہ کیا آج کا دن ہوا، کیا میری زندگی کی پرابلمز ہیں، اس کے سولوشنز کیا ہوں گے، میرے پاس آپشنز کیا کیا موجود ہیں۔ ایک سپر پاور کا پریزیڈنٹ ہو یا اینٹیں اٹھانے والا مزدور ہو، رات کے وقت میں سب کا دماغ ابل رہا ہے، باتیں آ رہی ہیں، سوچیں آ رہی ہیں، اور سب کے مسائل اپنے اپنے ہیں۔ کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی فائنانس آفیسر ہے، کوئی یورپ میں رہتا ہے، کوئی امریکہ میں رہتا ہے، کوئی افریقہ میں رہتا ہے، کوئی پاکستان میں رہتا ہے، ہر ایک کے مسائل اس کے اپنے ہیں۔ اور دنیا میں 8.5 ارب لوگ رہتے ہیں، کتنے ڈھیر سارے مسائل ہوں گے۔ وہ کہتا ہے یاد رکھو، یہ 8.5 ارب لوگوں کے ذہن میں جتنے بھی مسائل ہیں نا، ان سب کا حل دین اسلام کے اندر موجود ہے۔ اتنا بڑا دین ہے یہ، ورسٹیلٹی اس کی اتنی زیادہ ہے، اتنی کمپلیٹنس ہے اس دین کے اندر۔ آؤ تو صحیح، پڑھو تو صحیح، جن کو آتا ہے ان سے سیکھو تو صحیح، تب تمہیں اندازہ ہوگا نا دین کیسا ہے۔ سو دس از ویری امپورٹنٹ، یہ بڑا ضروری دین ہے کہ ہم اسلام مسلمان ہیں، ہم اس پر عمل کریں اور اس چیز کو سیکھیں۔ پچھلی دفعہ میں نے ایک بات کی تھی، آج اس بات کو تھوڑا سا اور بڑھاتے ہیں۔ یو نو وٹ از ان ہیئر، آپ جانتے ہیں یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پہ دماغ ہے۔ دس از یور گرے میٹر، دس از دا ہیڈ کوارٹر، دس از ویئر وٹ یو آر ایکچولی۔ یہ برین میس، یہ 1.5 کلو کا ہے۔ یہ دماغ کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ 1.5 کلو، اور یہ اس کھوپڑی کے اندر ہے۔ 1.5 کلو بڑا وزن ہوتا ہے، ساری زندگی اس کو اٹھا کے پھرنا ہے آپ نے، لیکن وزن محسوس تو نہیں ہوتا نا۔ ابھی آپ آئے ہیں، گئے، وزن محسوس نہیں ہو رہا، پڑا ہوا ہے 1.5 کلو، محسوس نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ویسے نہیں پڑا ہوا، اس کے اندر ایک پانی ہے جس کو CSF کہتے ہیں، سیریبرو اسپائنل فلوئڈ۔ وہ نہیں کہتے بچے کی ریڑھ کی ہڈی سے ٹیسٹ کے لیے پانی نکالنا ہے، وہ میننجائٹس ہوتا ہے، گردن توڑ بخار کا، جراثیم سب سے پہلے یہاں پر آتا ہے تو پانی نکالتے ہیں، فرق کوئی نہیں پڑتا، اسے لوگوں میں بہت زیادہ غلط باتیں مشہور ہیں۔ بہرحال وہ پانی ہے، اس پانی کے اندر دماغ تیر رہا ہے۔ اور آرکیمیڈیز پرنسپل کیا ہے؟ ارشمیدس کا پرنسپل کیا ہے کہ جو چیز پانی میں ڈالی جاتی ہے، اس کے پانی میں ڈلنے سے جو پانی باہر آ جاتا ہے، جس کو بیونس پاور کہتے ہیں، جتنا پانی اس نے ڈسپلیس کیا اتنا وزن اس کا کم ہو جائے گا۔ تو جب یہ دماغ پانی میں گیا، ہمیں 1.5 کلو کا نہیں لگتا، یہ صرف 50 گرام کا لگتا ہے، only 50 grams. And it is floating, it is floating. اور یاد رکھیں، یہ جو دماغ پانی کے اندر ہے نا، جب آپ رکوع میں جاتے ہیں اور سجدے میں جاتے ہیں نا، تو یہ پانی دماغ میں ایک مساج سا کرتا ہے، جس سے بڑی کیفیت زبردست آتی ہے، اور رکوع اور سجدے کے اندر بڑی سکون والی کیفیت آتی ہے۔ اور پچھلی بار میں نے آپ سے بات کی تھی نا کہ سجدے میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے، اور وہ کیا کہ آپ زمین کو سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی آواز عرش پر سنی جا رہی ہوتی ہے۔
آپ جب رکوع میں جاتے کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی تعریف کی. اللہ listens to the one who praises him. اور پھر فوراً کیا کہتے ہیں؟ ربنا لک الحمد، ساری تعریفیں اللہ تیرے لیے ہی. او مائی لارڈ آل پریزز آر فار یو. اور اس کے فوراً بعد ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں، سبحان ربی الاعلی، اے اللہ تو بڑا ہے. فرمایا سجدے میں دعائیں کثرت سے مانگو، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. سجدے میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اور شاید یہ بات کم کو پتہ ہو کہ نفل عبادت کا جو سجدہ ہوتا ہے اس میں دیگر دعائیں بھی کی جا سکتی ہیں جو قرآن و حدیث میں دعائیں آئی ہیں. کئی ممالک میں 1 منٹ کا سجدہ ہوتا ہے تراویح کے اندر، کیونکہ دعائیں کرو، قرآن و حدیث والی دعائیں کرو، اللہ کے قریب آ گئے ہو. سجدے میں 2 چیزیں ہو رہی ہیں نا، ایک تو آپ کے جسم کا بہترین حصہ یعنی چہرہ وہ زمین پر آ گیا. عاجزی کی بہترین مثال ہے یہ کہ مالک تو رب ہے، میں کتنا بھی خوبصورت ہو جاؤں، جو کچھ بھی ہوں، میرا چہرہ میک اپ جو کچھ بھی ہے، لیکن یہ چہرہ تیری بارگاہ میں زمین پہ پڑا ہوا ہے. اور زبان سے اقرار ہو رہا ہے سبحان ربی الاعلی. 2 باتیں ہو رہی ہیں، تو سجدے 2 ہیں. تو یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بہترین بنائی، ہر چیز بہترین بنائی. تو مائی ڈیئر بردرز، میرے پیارے پیارے دوستوں، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے انسان کی کہ اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا کہ ہمیں ٹیسٹ کر سکے، ٹیسٹ کیا جا سکے. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ مضبوط انسان کیسے بنا جا سکتا ہے؟ جو مسلمان ہے، جو اسلام جس نے قبول کیا، گھر سے اسلام ملا، بڑی سعادت کی بات ہے نا یہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی خوبی ایسی نہیں ہے نا، ہم نے مانگا تھا، جب ہم بڑے ہوئے ہماری ماں نے کہا تو محمدی ہے. کتنی بڑی سعادت اچانک مل گئی. اب مضبوط ہو. سب سے بڑا فخر آپ کا بلیف ہے، آپ کا عقیدہ ہے. کبھی بھی اپنے عقیدے پہ سمجھوتا نہ کریں. نیور کمپرومائز آن یور بلیف. لرن، انڈرسٹینڈ، سیک نالج، سٹ ود دوز ہو آر اویئر. ہم اپنی پریچنگ اور ٹیچنگ جب کرتے ہیں سٹیج پہ اور پیج پہ، یعنی پریچنگ جب کرتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں، ٹیچنگ جب کرتے ہیں سکھاتے ہیں، چاہے وہ سٹیج ہو چاہے وہ پیج ہو، ہر جگہ پر یہ سب سے پہلے سکھاتے ہیں کہ اپنے آپ کو مضبوط کریں، بہت زیادہ مضبوط کریں. اور اتنا مضبوط کر لیں، اتنا مضبوط کر لیں کہ کسی کی کوئی رائے آپ کو پریشان نہ کر سکے. بڑی پیاری بات میں نے سنی. If somebody disrespect you, what will be your response? اگر کوئی بندہ آپ کو ایسے بات کرتا ہے، آپ کو کچھ غلط کہتا ہے، نازیبا بات کہتا ہے، تو آپ کا رسپانس کیا ہوگا؟ جواب دیا ڈیپ سائلنس، خاموش ہو جاؤ، ایک دم سے جواب نہ دو. جب کوئی بات کہی گئی، اب آگے سے آپ نے جواب دینا ہے. اس کے درمیان جو وقفہ ہے نا، یہ وقفہ ڈٹرمن کرے گا کہ آپ کی پرسنالٹی کتنی مضبوط ہے. ایک دم جواب دو گے، سمجھ لو آپ نے آگ پہ پٹرول ڈال دیا، وہ آگ کئی نسلوں کو جلا دے گی. رک جاؤ، 10 سیکنڈ کے لیے رک جاؤ، آپ کا دماغ ری وائر ہو جائے گا. وہ 10 سیکنڈ کا پاز. اور اب اس بندے کو ایک بات کہو کہ بھائی آپ کی جو رائے ہے وہ آپ کی رائے ہے، میں اس بات کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ اس کا جواب دو، میں اس بات سے اوپر ہوں، وہ آپ کی رائے ہے، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بندہ آپ کو یہ کہ مجھے تم میں کوئی بھلائی نظر ہی نہیں آتی، تم میں تو کوئی مثبت بات ہے ہی نہیں، تو میں بتاؤں کیا کرنا؟ آگے بڑھ کے اس کو گلے لگانا، کہنا واقعی نابینا لوگوں کے لیے دنیا بڑی مشکل ہے. تو کوئی بھلائی نظر ہی نہیں آ رہی میرے میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کے نبی کا امتی ہوں، اس سے بڑی کیا بھلائی ہوگی؟ کریٹ اے اسپیس. کیونکہ اس دنیا میں اس وقت رسپانس سب سے امپورٹنٹ ہے، رسپانس. اور باڈی از ناٹ ڈیزائن ٹو بی سو مچ انٹریکٹیو. جتنی آج کنیکٹیوٹی ہے نا، جتنا آج کنیکشن بن گئے ہوئے ہیں، انسان کا جسم اتنی کنیکٹیوٹی کے لیے نہیں بنا ہوا. آپ سن کے حیران ہوں گے کہ 1970 1980 1950 میں ایک بندہ دن میں صرف 2500 فیصلے کرتا تھا، صرف 2500 ڈیسیژن بس. اور آج انسان دن میں کم از کم 75,000 فیصلے کر رہا ہے. 75,000. کون سی ایپ ڈاؤن لوڈ کروں، کون سا گانا سنوں، کس کے ساتھ جاؤں، کس سوشل میڈیا کو لائک کروں، فلاں ہیرو کے ساتھ کیا ہو گیا، فلاں پولیٹیشین کا سکینڈل تو نہیں آ گیا، فلاں کا کیا ہو گیا، ادھر جاؤں وہ کروں، دوستیاں، یہ سب کتنا بکھیڑا آ گیا نا زندگی میں. رسپانس کیا دینا ہے آپ نے؟ دس از ویری امپورٹنٹ. ریممبر، آج تک تاریخ انسانی میں اتنے اویلیبل ہم نہیں ہوئے، اتنے کنیکٹڈ نہیں ہوئے. پہلے کیا ہوتا تھا؟
ہم نے رسپانس کس کو دینا ہوتا تھا؟ ہماری بیوی ہم سے کوئی بات کر لیتی تھی، ہمارا بچہ ہم سے کوئی بات کر لیتا تھا، ہمارے ہمسائے کوئی بات کر لیتے تھے، ماموں چچا تایا کوئی بات کر لیتا تھا، یا زیادہ سے زیادہ ہم اپنے محلے میں باہر کھڑے ہو کے کوئی بات کر لیتے تھے تو لوگ دیکھ لیتے تھے۔ آج تو ہم آن لائن ہو، پوری دنیا کے سامنے اوپن ہو گئے ہم۔ کوئی بندہ کسی جگہ سے وائلڈ کوئی جنگلی قسم کا کمنٹ کر دے ہماری پوسٹ کے اوپر، نہ اجازت لی اس نے، نہ کوئی اصول ہے، بس اپنی مرضی سے اس نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ اب اس کا کمنٹ پڑھ کے میرا رسپانس کیا ہوگا بتائیں؟ جل جاؤں گا میں آگ میں، ایسی تیسی اس نے مجھے یہ کیوں کر دیا۔ دس از ویری امپورٹنٹ ٹو مینیج یور رسپانس۔ یاد رکھیے، رسپانس کو مینیج کرنا سیکھیے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ میرے سامنے تحقیق پڑی ہوئی ہے، بہت ضروری تحقیق ہے سب کے لیے۔ طلاق کی سب سے بڑی وجہ دنیا میں 93% ایکوریسی کے ساتھ، صرف میاں بیوی میں نہیں، ہر رشتے کو توڑنے کی سب سے بڑی وجہ میرے پاس لکھی ہوئی ہے۔ یہ دنیا کا ایک مانا ہوا میرج کاؤنسلر ہے جس نے شادیوں کو اور دوستوں کو اور دیگر رشتوں کو سٹ سٹ کیا، اس کی تحقیق ہے۔ 93% کیس میں یہ اگر کام ہو جائے نا، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اچھا پہلے میری بات سن لو، فیئر، ہیپینس اور اینگر، ڈر، خوشی اور غصہ، یہ ایک دم آتے ہیں پھر اتر بھی جاتے ہیں۔ یہ ایک دم آتے ہیں پھر اتر بھی جاتے ہیں، آتے سیلاب کی طرح ہیں۔ سیلاب آتا ہے جب اترتا ہے نا تو تباہی کر کے اترتا ہے، اسی طرح غصہ آتا ہے تو اترتا ہے تو تباہی کر کے اترتا ہے، لیکن یہ اتر جاتے ہیں۔ ایک ایسا جذبہ ہے جو اترتا نہیں ہے، اور یہ وہ بگاڑ ہے۔ وہ کیا ہے؟ کنٹمپٹ، ڈسڈینٹ، سکورن، حقارت، نفرت، تعصب، حسد۔ یہ بڑھتا ہے، یہ جاتا نہیں ہے، یہ اڑا کے رکھ دیتا ہے رشتوں کو، آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے، ہر لمحے بڑھتا جاتا ہے۔ اور کتنی بات اس نے لکھی کہ ہولڈنگ اے گرج مینز یو ہیو سوالو اے پل، اے پوائزن پل، یو ہیو سوالوڈ اے پوائزن پل اینڈ یو آر وشنگ دی ادر پرسن ٹو ڈائی۔ اگر آپ کسی سے حسد کر رہے ہیں نا تو آپ نے زہر والی گولی خود نگلی ہے، اور آپ تمنا یہ کر رہے ہیں مر وہ جائے۔ نگلی میں نے زہر والی گولی اور تمنا کر رہا ہوں مر وہ جائے، اس کو کیا ہونا ہے؟ حسد آپ کر رہے ہیں اس سے، گاڑی کیوں آ گئی، شہرت کیوں آ گئی، پیسہ کیوں آ گیا، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا، آپ کا حسد آپ کو مارتا چلا جائے گا۔ تو اگر آپ کا اپنی گھر والی سے، اپنی زوجہ سے، اپنے دوست کے ساتھ کوئی حقارت کا جذبہ آ گیا، کوئی حسد آ گیا، بیٹھ کے بات کریں، سیٹل کریں، ختم کریں اس کو۔ 4 دن کے بعد جائیں گے تو وہ اور اگ کے بڑا ہو چکا ہوگا۔ نبی پاک نے فرمایا، سن لو، اپنے نبی کی بات سن لو اس حوالے سے، کہ اگر کسی نے بندے کو، مسلمان کو ذلیل کرنے کے لیے الزام لگایا تو اللہ اس کو جہنم کے پل پہ روک لے گا، اور 2 باتیں ہوں گی پھر، یا تو جو اس نے غلطی کی، گناہ کیا، اس کی سزا ملے گی، یا تو اس بندے کو راضی کر لے۔ اور فرمایا اگر تم کسی جگہ پر بیٹھے ہو، تمہارے دوست کی حقارت کی جا رہی، اس کی تذلیل کی جا رہی، اس کی بے عزتی کی جا رہی، اور تم نے اس کی مدد نہیں کی، تو اللہ بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا جب تمہیں مدد کروانا پسند ہوگا۔ اور اگر تم وہاں بیٹھے تھے، تمہارے سامنے تمہارے دوست کی بے عزتی کی گئی اور تم نے اس کی مدد کی، تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا جب تمہیں مدد کروانا پسند ہوگا۔ ایک شخص آیا نا ایک عقل مند کے پاس، اور آ کر کہتا ہے، حضرت کا کیا ہوا؟ کہا وہ فلاں جگہ پہ نا آپ کی بے عزتی کر رہے تھے۔ کہا انہیں تو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری موجودگی میں انہوں نے اتنی آسانی سے میری بے عزتی کر کیسے دی؟ ہاؤ یو ور سو کمفرٹیبل، تم تو موجود تھے نا، انہوں نے کیوں اتنی آسانی سے بے عزتی کر دی؟ اور دوسری بات سنو، انہوں نے مجھے تیر مارے تھے، تیر مجھے لگے نہیں، رستے میں گر گئے، تم وہ رستے میں تیر جو گرے تھے پکڑ کے مجھے چبونے کے لیے لا رہے ہو، مجھ تک تو پہنچے نہیں تھے، تمہارے ذریعے مجھے لگ رہے، غلطی تم کر رہے ہو نا۔ So remember, don't accept the disdain۔ اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، مضبوط مسلمان بن جائے۔ ایکٹ لائک یو آر دا مین کریکٹر، ایسے زندگی جئیں کہ زندگی کی ساری فلم میں آپ مین ہیرو ہیں، اور اب ہیں۔ پیپل ول ناٹ بلیو ان یو ایٹ فرسٹ، لوگ سب سے پہلے آپ پہ اعتبار نہیں کریں گے، لیکن یہ ڈرائیو، یہ موٹیویشن، یہ خود اعتمادی، یہ حوصلہ، اس کی فیکٹری انسان کے جسم کے اندر لگی ہوتی ہے، باہر سے کہیں سے نہیں آتا۔ یہ واک لائک ہول ورلڈ از ریوالونگ اراؤنڈ یو، یوں چلو کہ ساری دنیا تمہارے گردی گھوم رہی ہے۔ ورک لائک این آرمی از بیہائنڈ یو، اور ایسے کام کرو کہ ڈیڈیکیٹڈ اور لائل لوگوں کی پوری آرمی تمہارے پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔ لیو
that every moment of your life becomes worth watching. اس طرح کی زندگی بسر کرو کہ لوگ سوچیں ہر لمحے یہ کیا کرتا ہے یار, یہ اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. اور جب آپ پریشان ہو جاتے ہیں نا, دھند چھا جاتی ہے, رستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا, ہر طرف سے دروازے بند نظر آ رہے ہوتے ہیں, ہر کھڑکی آپ کو لگتا ہے شٹ ڈاؤن ہو گئی ہے, then remember clarity will never come like a magic. اب یہ رستے کوئی جادو سے نہیں کھلیں گے, یہ رستے کو ایک دم سے کلیئرٹی نہیں آ جائے گی, بلکہ کیا ہوگا, اسٹارٹ تھنگس, بلڈ تھنگس, لرن اسکلس, ورک فار پیپل, بی یوزفل ٹو ادرس. اٹھیں, شروع کریں, بنائیں, سیکھیں, مدد کریں. اور یہ جملہ میرا لے لینا, when we are trapped, we always stuck in uncertainty. We think that the period of uncertainty means that we should wait. No, overthinking will never begin clarity. آپ جب کہیں پھنس جاتے ہیں نا, رک جاتے ہیں, اندھیرا آ جاتا ہے, منزل کا پتہ نہیں چل رہا, مقصد نظر نہیں آ رہا, آپ رک جاتے ہیں کہ شاید یہ ویٹ کرنے کا ٹائم ہے. ارے نہیں, ویٹ کریں گے تو اوور تھنکنگ ہوگی اور پھنس جائیں گے. اٹھیں اور شروع کریں, ایکشن لیں. رستہ واکنگ سے نمودار ہوتا ہے, ویٹنگ سے نمودار نہیں ہوتا. ویٹ کرتے رہیں گے کچھ سامنے نہیں آئے گا. اٹھیں آگے, اب میں نے کیا کرنا ہے یہ سوچیں, اور آگے بڑھیں گے تو آپ کو بہت کچھ نظر آئے گا. تو میرے محترم سامعین کرام, یاد رکھیے, when you will change, everything will change around you. جب آپ تبدیل ہو جائیں گے نا, آپ کے ارد گرد والی سب چیزیں آپ کے لیے تبدیل ہو جائیں گی. کر کے دیکھیں, آپ صرف تبدیل ہو جائیں, آپ کے ارد گرد آپ کے جو بندے ہیں نا وہ بھی تبدیل ہو جائیں گے, یہ دنیا تبدیل ہو جائے گی. آپ کو سورج کسی اور انداز سے نکلتا ہوا نظر آئے گا, صرف آپ نے تبدیل ہونا ہے. اور آخر میں نے جو قرآن و حدیث سے پڑھا کہ یہ مضبوط بندے کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں, یہ آپ نے سب نے اپنے اندر دیکھنا ہے کہ نہیں, اور اگر نہیں ہے تو جیسے جیسے میں بولتا جاؤں نیت کرتے جائیں کہ میں اپنے میں یہ پیدا کروں گا. مختصر بتاؤں گا مضبوط شخصیت کی نشانیاں. نمبر 1, مضبوط آدمی اپنی ٹیم میں, اپنے گھر میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے آفس میں اگر کسی بندے میں کوئی خوبی دیکھتا ہے جو اس میں نہیں ہے, کوئی اچھا لکھتا ہے, میں اچھا نہیں لکھ سکتا, کوئی اچھا بولتا ہے, میں نہیں بول سکتا, اب میں دیکھ رہا ہوں, تو میں اس کو دھمکی نہ سمجھوں, تھریٹ نہ سمجھوں کہ یار اس کو تو اچھا آتا ہے, یہ مجھے گرا دے گا, یہ میری پوزیشن پہ قبضہ کر لے گا, اس کو پہلے پروموشن مل جائے گی, میں پیچھے رہ جاؤں گا. نہیں. وہ کیا کرتا ہے, اس کو تھپکی دیتا ہے, اس کو اکنالج کرتا ہے, اس کو میڈل دیتا ہے, اور کہتا ہے آؤ ہم سب مل کر ٹیم کی مضبوطی کے لیے کام کرتے ہیں, ہم سب مل کے اوور آل گڈ کے لیے کام کرتے ہیں. یہ مضبوط بندے کی نشانی ہے. نمبر 2, بڑی پیاری بات ہے, مضبوط بندہ نا اپنے دشمنوں کو استاد بنا لیتا ہے, اور دشمن کو پتہ بھی نہیں چلتا, وداؤٹ دیم نوئنگ. کیونکہ دشمن ہے نا, اس کی ویک باتوں کو اچھال رہا ہے, اس کی ذات کے بارے میں بات کر رہا ہے, اور وہ چپ کر کے اسے سیکھ رہا ہے اپنے دشمن سے, آگے سے جواب نہیں دے رہا. اس کا دشمن اس کا استاد بن چکا ہوا ہے, اور وہ اس سے سیکھ کے اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے کہ یار یہ میرا دشمن ہے, یہ صحیح بات کر رہا ہوگا میرے بارے میں. اور نمبر 3, اگر آپ کے سامنے کوئی بات میں ایسی کروں جس کا آپ کو پتہ ہے, آپ کا کیا جواب ہوگا؟ عام طور پر گاتا ہے نا, لطیفہ سناتا ہے آگے, اور آپ کو پتہ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے پہلے سنیا, میں اخیر دسا کہ اخیر کی ہوں ختم ہوگی بات. وائی, اگر آپ کو اس بات کا پتہ ہے, وہ بندہ ایک مان سے بات کر رہا, آپ رک کے سن لیں اس کی بات, کیا ہو گیا؟ آپ اپنے آپ کے بارے میں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بڑے پڑھے لکھے ہیں, آپ کو سارا پتہ ہے؟ نہ کریں ایسے, بات روک لیں, بندہ بچا لیں, چپ کر کے اس کی بات سن لیں, تھپکی دیں اس کو. خوبصورت چیزیں توجہ کی محتاج نہیں ہوتی, وہ میگنیٹ ہوتے ہیں. لوگ آپ کے پاس آ کے بات آپ سے کر رہے ہیں, یہی اچھی بات ہے, آپ کو پتہ ہے, سن لیں, آگے سے بات نہ کریں. نمبر 3, جب آپ کے سامنے آپ کی تعریف کی جاتی ہے, اس وقت آپ کا کیا حال ہوتا ہے؟ سر چڑھ جاتے ہیں, فخر کرتے ہیں, یا آپ عاجزی کے ساتھ سر جھکا کر کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے میرے رب کی طرف سے, میں تو اس قابل نہیں. when somebody compliments in front of you. اور آخری بات, جب کوئی آپ کے سامنے گرتا ہے, معافی مانگتا ہے, تب آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت بڑا ناسور ہے ہمارے معاشرے کا. گاڑی لگ گئی, اگلا اترا, تھینک یو, سوری سر. اب جب ہم دیکھتے ہیں نا اگلا گر رہا ہے, ہم اور چڑھتے ہیں اس کے اوپر, اور گراتے ہیں اس کو. وہ خاندان میں ہو, محلے میں ہو, سڑک پہ ہو, اس کو گرتا دیکھ کے ہم یہ نہیں کہتے کہ یار یہ اچھا آدمی تھا, اس نے پہل کی, صلح میں, معافی میں اچھی بات کی, تو میں اس کو تھپکی دے لوں. نہ,
ہم اور چڑھتے ہیں اس کے اوپر اور گراتے ہیں اس کو، او گر گیا بس اب تو چھوڑوں گا نہیں، ایسے نہ کریں، بلکہ بڑے ظرف کا مظاہرہ کریں اور آگے بڑھ کے اس کو تھام لیں، آگے بڑھ کے اس کی معافی کو ایکسیپٹ کریں، جوڑ لیں، جو چیز ٹوٹ گئی تھی وہ جڑ جائے گی، بندہ نہیں جڑتا۔ یاد رکھنا، جب بھی آپ کسی کو ہرانا چاہیں گے نا دلیل میں، بحث تو آپ جیت جائیں گے لیکن بندہ آپ لوز کر جائیں گے۔ جب بھی بحث ہو رہی ہو نا، یہ یاد رکھنا کہ اینڈ میں بحث تو جیت جاؤں گا، میرے پاس دلائل مضبوط ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن یہ بندہ لوز ہو جائے گا۔ تو عقل مند آدمی کون ہوتا ہے؟ وہ بحث میں تھوڑی ریلیکس کر لیتا ہے، بندہ بچا لیتا ہے۔